بنیادی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ملازمین کی ریلی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس پہنچ گئی۔ ملازمین پہنچنے پر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ مظاہرین کی گیٹ پر مطالبہ کے حق میں نعرے بازی، مشتعل مظاہرین نے گیٹ پر اینٹیں پھینکنا شروع کر دی، توڑنے کی کوشش کی گئی۔ دفتر میں داخل ہونے کے لیے خواتین ہیلتھ ورکرز دیوار پر چڑھ گئی، جبکہ لاہور سمیت دیگر شہریوں کے ملازمین کی شرکت YDA پنجاب، ایپکا سمیت دیگر ملازمین شریک ہیں۔ 5000 سے زائد ملازمین احتجاجی ریلی میں شریک، نجکاری کا فیصلہ قبول نہیں، ملازمین کی شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ صورتحال آپ کو اب کی بتائیں کہ بنیادی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ملازمین کی ریلی پر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس پہنچ گئی ہے۔ ملازمین پہنچنے پر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، وہاں پر موجود ہے ہمارے نمائندے طلحہ اشرف، ان سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ آفس کے باہر موجود ہوں، جبکہ پنجاب کے جو ہیلتھ الائنس ہے، گرینڈ ہیلتھ الائنس، اس کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس کو گنگا رام ہاسپٹل سے احتجاج شروع ہوا اور احتجاجی ریلی کی صورت میں مال روڈ پر گیا اور اس کے بعد پرائمری سیکنڈری ہیلتھ آفس کے باہر اس وقت موجود ہے۔ اور اس وقت اگر میں بتاؤں تو دروازہ توڑ دیا گیا ہے اور تمام جو ملازمین ہیں وہ اندر داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہاں سے آئے ہیں اور احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم، میں ڈسٹرکٹ ساہیوال سے ہوں اور PHFMC کی نمائندگی کر رہی ہوں اور ہم لوگ ساہیوال سے آئے ہیں۔ ہم PHFMC میں کام کر رہے ہیں، تقریباً ہمیں کوئی 20-21 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ PHFMC میں کام کر رہے ہیں اور اب ہمیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو نکال دیں گے کیونکہ ہم لوگ کانٹریکٹ بیس پہ ہیں۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے 21-20 سال اس BHU پہ اور RHC پہ کام کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے اور یہ درخواست ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح قوم کی بیٹیاں ہیں اور سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہیں اور اس کو چاہیے کہ ہماری یہ درخواست سنے اور یہ نجکاری والا سسٹم بند کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، شہریوں کی جانب سے یہاں پر نجکاری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ والے ادارے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے دوسرے محکمے اور اسپیشلائز ہیلتھ کے جو محکمے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، ایپکا کے ملازمین بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ YDA کے ڈاکٹرز جو وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں، ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نجکاری ٹھیک ہے طلحہ، یہ بتائیے گا اب تک انتظامیہ میں سے کوئی یہاں پر آیا ہے، مطالبات کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا اور کوئی جو مذاکرات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے۔ یہاں پر پولیس کی نفری موجود تھی لیکن کافی کم تعداد تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ محکمہ ہے اس سے متعلقہ کوئی افسر یا کوئی جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پر نہیں آیا اور ان سے مذاکرات نہیں کیے جا رہے۔ جی بنیادی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، ہمارے نمائندے وہیں پر موجود ہے۔ اب تک کی صورتحال بتائیے گا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیجز میں ملازمین جو ہے کافی زیادہ سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے۔ مطالبات جو ہے ان کے کیا ہے، مزید کیا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے، کیا دائرہ کار مزید وسیع بھی کیا جائے گا؟ جی بالکل، ملازمین جب ریلی کی صورت میں، احتجاجی ریلی کی صورت میں یہاں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ آفس کے باہر پہنچے تو جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ آفس کا دفتر تھا اس کا دروازہ بند کیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے، جبکہ کچھ دیر تک دروازے کے باہر احتجاج کرنے کے بعد جو ملازمین ہیں، مظاہرین ہیں، جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہیں، ان کی جانب سے دروازے پر دھکے دیے گئے اور توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد دروازہ توڑ دیا گیا اور تمام ملازمین اس وقت پرائمری سیکنڈری ہیلتھ آفس کے اندر موجود ہیں اور صرف ان کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہماری جو نوکریاں ہیں ان پر بحال کیا جائے اور جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری کی جا رہی ہے ہیلتھ کے محکموں کی، وہ جتنے بھی محکمے ہیں تمام اضلاع کے، ان سب کی جو نجکاری کا عمل ہے اس کو روک دیا جائے تاکہ جو شہری ہیں، وہ جو ملازمین ہیں، وہ جو 20 سال سے ملازمت میں موجود تھے وہ اسی طرح بحال رہیں۔ جی طلحہ اشرف، بتائے گا کہ YDA اور ایپکا کے علاوہ کون کون سی تنظیمیں جو ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہیں؟
YDA और एप्का के अलावा PHFMC और इसके अलावा BNU, इसके अलावा काफ़ी ऐसे महकमे हैं जिनमें जो कि पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, और फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, इसके अलावा फैसलाबाद के अलावा जड़ावाला, कसूर और काफ़ी बहावलपुर, बहावल नगर, साहिवाल के भी यहाँ पर मुलाजमीन इस एहतजाज में शामिल हैं और एहतजाज भरपूर तरीके से किया जा रहा है। और इनका कहना है कि अगर जी तलहा शफाफ हमारे साथ ही मौत होते का बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब इस वक्त सरापा एहतजाज है और YDA पंजाब, एप्का समेत दीगर मुलाजमीन भी इसमें शरीक हैं। मुजाहिरीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं, जबकि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं और वो दरवाज़ा फलांग कर अंदर दाखिल हो रही हैं। मुजाहिरीन की गेट पर मुतालबात के हक़ में नारेबाजी इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाज में मौजूद हैं। एक तरफ पुलिस भी आप देख सकते हैं, दूसरी जानिब ख़वातीन और मर्द हैं जो कि दरवाज़ा तोड़ने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का बड़ा एहतजाज इस वक्त जारी है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है और मर्द और ख़वातीन अंदर दाखिल हो गए हैं। मुजाहिरीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली इस वक्त जारी है। मुलाजमीन की रैली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा अशरफ। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की मिली भगत, टीपा और ट्रैफिक पुलिस की ऑब्जर्वेशन पस्ते पुश डाल दी गई। वज़ियारा की VVIP रोड पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई। पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर पार्किंग इशूज़ नज़रअंदाज किए गए। पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर कमर्शियल तामीरात करा दी गई हैं। ई कमर्शियल गैर कानूनी इमारत के सिरे से पार्किंग मौजूद नहीं है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे दुर्रे नायाब। जी दुर्रे नायाब। LDA ने सोचे समझे बगैर वज़ीर आला के VVIP रूट पर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स खुलवाना शुरू कर दी है और इस हवाले से जो पाइन एवेन्यू रोड है ये जाती उम्रा तक जाने जो कि वज़ीर आला का अपना घर है वहाँ पे एक्सेस के लिए सबसे प्राइम रोड है और इस पर वज़ीर आला कम अज़ कम जब लाहौर मौजूद होती हैं तो वो 2 से 3 दफ़ा उनका ट्रैवल होता है। इस हवाले से यहाँ पे पहले भी रिजर्वेशन थी और अड्डा प्लॉट पर जो रेस्टोरेंट्स खुलवाए गए जिसमें बड़े मशहूर रेस्टोरेंट्स थे, अब उनको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया है और जो बिल्डिंगें बनवाई गई अड्डा प्लॉट पे जिन्होंने सारा राइट ऑफ वे क्लियर कर लिया, उन्होंने मल लिया, पूरा पार्किंग एरिया भी अपने अंदर जम कर लिया, अब उसको तड़वा के लोगों का नुकसान करवा के वहाँ पे टफ टाइल लगा के उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए करोड़ों रुपए के वसाइल भी LDA ने लगा दिए हैं। इसी तरह इससे पीछे जो अगर चौक की बात करें, डिफेंस रोड क्रॉसिंग चौक पे यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स खुलवाए जा रहे हैं और विदाउट पार्किंग, विदाउट एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस, विदाउट ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलवाए जा रहे हैं और जो कि ज़ेर तामीर है और मुबैना तौर पर LDA के शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान की मिली भगत की वजह से काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से टीपा ने भी ऑब्जर्वेशन रेस की, ट्रैफिक पुलिस ने भी ऑब्जर्वेशन रेस की, लेकिन उसको भी पसे पुश डाल दिया गया। हालत ये है पीक आवर्स में इस गोल चक्कर को चलाने के लिए 5 से 6 इजाफी ट्रैफिक वार्डन खड़े करने पड़ते हैं और एक तरफ ट्रैफिक रोक के दूसरी तरफ की चलाई जाती है, फिर दूसरी तरफ की रोक के दूसरी जानिब की ट्रैफिक चलाई जाती है। यहाँ पे ऑटो मोबिलाइजेशन पे गोल चक्कर पे ट्रैफिक चलाना नामुमकिन है और इस तरह की वायलेशन किया जाना यहाँ पर यकीनन LDA की अपनी मिली भगत के अलावा हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपका। महमूद बूटी डंप साइट की रिहेबिलिटेशन का अमल तेजी से जारी है। LWMC रोडा के ताउन से अर्बन फॉरेस्ट और सोलर पार्क का प्रोजेक्ट लगा रही है। महमूद बूटी लैंडफिल साइट बहाली का 50% काम मुकम्मल कर चुकी है। अगस्त 2025 तक फेज़ 1 और दिसंबर 2025 तक फेज़ 2 की वर्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। महमूद बूटी डंप साइट रिहेबिलिटेशन के दौरान 31 एकड़ रकबे पर अर्बन फॉरेस्ट भी लगाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लैंडफिल साइट पर मौजूद हूँ, महमूद बूटी लैंडफिल साइट, जिसको 2016 में जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और जो ज़राए हैं उसके मुताबिक 14 मिलियन टन वेस्ट जो है वो यहाँ पर फेंका गया था। इस वेस्ट को किस तरीके से जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है, यहाँ पर किस तरह जो है वो अर्बन फॉरेस्टिंग की जाएगी, कैसे यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट जो है वो नस्ब किया जाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो रूडा की डायरेक्टर इन्वायरमेंट हैं मिस आहद यूसुफ खान, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम ज़रा ब्रीफली बता दें कि ये जो कितने एरिया पे ये लैंडफिल साइट है और इसको हम लोग किस तरह जो है वो
انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی یہ تقریباً 42 ایکڑ پہ ہے یہ لینڈ فل سائٹ. آپ کو جیسے اندازہ ہے 14 ملین ٹن سے زیادہ کوڑا اس پہ 2016 تک ڈمپ ہوتا رہا. اور جیسے کہ سائنسی طریقے کار کے مطابق ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے کوڑے کی, اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو میتھین جو کہ ماحول کو آلودہ کرتی ہے, دوسرا لیچڈ جو کہ نیچے گراؤنڈ واٹر کو اور الٹیمیٹلی یہ ارد گرد کے گراؤنڈ ایریا کو ڈسٹرب کرتا ہے. اب دونوں کو دونوں کی ٹاکسیسٹی سے بچنا تھا. ناسا میں اور اسپارکو میں یہ ملٹیپل ٹائمز ہائی لائٹ ہو چکی تھی چیز کہ یہاں پہ فیومز دیکھے گئے ہیں, میتھین فیومز دیکھے گئے ہیں, اور اس کا سد باب کرنا ضروری تھا. اس ٹاکسیسٹی کو دیکھتے ہوئے جب یہ دیکھا گیا کہ اتنی اس حد تک ماحول کی آلودگی اس سائٹ سے ہو رہی ہے, تو سی او روڈا نے اس پہ ارجنٹ ایکشن لیا. اس کے لیے مختص کیے گئے 5 بلین اس منصوبے کے لیے, اور اس کو 3 فیزز میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا. فیز 1 میں آپ نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ اس کو کٹ اینڈ فل میتھڈولوجی سے ہم نے اس کو سموتھ لائن کیا ہے, کوڑے کے ڈھیر کو ایک پہاڑ نما ایک لک دی ہے, اور اب اس میں میمبرینز مٹی کی تہیں مختلف گریڈنگ کے تحت انجینئرنگ لینڈ فل منصوبے کے تحت اس میں مٹی کی تہیں لگائی گئی ہیں, اور اب یہ ایک میمبرین ہے فائنل جو کہ اس پہ ڈالی جائے گی, جس سے یہ ایمیشنز جو ہے ماحول تک نہیں پہنچ سکیں گی. اچھا میم, جس طرح آپ نے ایمیشنز کا بتایا, یہ جو میتھین ایمیشن تھی, جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا وہ پوائنٹ بن چکا تھا جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میتھین ایمیشن تھی. اب یہ جب ہم اس کو زمین کے زیر زمین دبا دیں گے تو پھر اس کو ہم لوگ کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ یہاں سے نکلنے والی جو گیسز ہیں ان کو ہم کیسے, کیا کوئی ایسا خدشہ ہے کہ یہاں پر کوئی بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گیسز اگر زیر زمین جمع ہوتی رہیں تو اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ لے کے ایگزیکیوٹ کریں؟ یہ بہت بہترین سوال ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ڈی کمپوزیشن پروسیس تو مسلسل ہے نا, نیچے سے کوڑے نے مسلسل ڈی کمپوز ہونا ہے, اور میتھین گیس اور لیچڈ جو ہے وہ لیچڈ تو شاید ہم روک سکیں کیونکہ اوپر سے جو پانی ہے اس کو بارش کا پانی جو ہے اس کو روک سکیں میمبرین کے تھرو, لیکن گیسز تو مسلسل گیس بن رہی ہے. اس کے لیے آپ نے جیسے یہ دیکھا کہ یہ پائپ ہم لگا رہے ہیں, ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نیچے پورا ڈیولپ ہوگا پمپنگ سسٹم کے تھرو. وہ میتھین گیس ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہوگی, اس پوائنٹ سے یا تو ہم اسے ویسٹ ٹو انرجی کر لیں گے یا پھر اسے فلیئر کر لیں گے. تو وہ جو نیچے گیس ہے اس کا پورا انتظام ہے. ہم نے انٹرنیشنل بہت شکریہ آپ کا بسام سلطان, تفصیلاً اپڈیٹ ہے.